یہ جو معاشی ابتری یقیناً ہے، لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، یہ در حقیقت یہ ایجنڈا ہے، یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے، یہ مجھے اور آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ سیاسی لیڈروں کو بھی تیار کیا جائے۔ ہمارے سیاسی لیڈر بھی بصیرت سے محروم ہی ہوتے اکثر و بیشتر۔ تو اب دیکھیں یہ بات فضل الرحمان صاحب کی سمجھ میں آتی ہے نہیں، آگے تو شاید وہ نواز شریف کو سمجھا لیں یا زرداری کو سمجھا لیں تو پھر فائدہ ہو جائے، نہیں تو یہ چلے گئے نا آئی ایم ایف کے پاس تو موت ہے۔ لیکن یہ موت ہے وہ شوگر والی موت، ایک موت ہوتی ہے ہارٹ اٹیک والی موت، آنن فانن ایکسیڈنٹ والی موت، یہ آئی ایم ایف والی جو موت ہے نا یہ شوگر والی موت ہے۔ ان کے پاس اور بھی، یعنی یہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، اگر یہ انسان کے پتر بنے تو یہ آئیں نا لوگوں سے کہیں بھائی ٹھیک ہے ہم بھی آج کے بعد یہ پروٹوکول عیاشیاں فلانی ٹنگڑی سب بند کرتے ہیں، اے سی ہمارے دفتروں میں بھی نہیں چلیں گے، کسی سرکاری دفتر میں نہیں چلے گا۔ یہ کون سے کوئی مطلب چاند سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ انہیں کل جیلوں میں بند کریں تو بغیر اے سی کے بند ہو جاتے ہیں نا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ جنرل صاحبان بھی 1300 سی سی سے اوپر گاڑی نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پیٹرول ہم 500 روپے کر دیتے ہیں، جو لے سکتے ہیں تو لے، تو باقی میٹرو ہم نے چلا دی ہے نا، کیوں چلائیے؟ اس میں ہم دے رہے ہیں آپ کو 30 روپے میں سہولت دے رہے ہیں، اس میں ہم خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں، تو بیٹھو میٹرو پہ، پہلے خود قربانی دیں، لوگوں سے ڈیمانڈ کریں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک زرعی ملک ہے، اس کے اندر پیداوار بھی ہے، یعنی کوئی کنگلے ہم سری لنکا کی طرح تو نہیں ہے نا، بالکل ہی۔ اصل میں تو ہماری لیکیج بہت زیادہ ہے، کرپشن میں بھی پیسہ بہت جاتا ہے، لیکن کرپشن سے زیادہ عیاشیوں میں جاتا ہے۔ آپ ذرا اے سی صاحب کا دفتر تو دیکھو یار، اس کی ٹور تو دیکھو۔ تو یہ نظام بنایا تھا انگریز نے، کچھ لوگوں کو اتنا اوپر کر دو کہ باقی لوگ نیچے رہ جائیں، تاکہ وہ اس اوپر ہونے کی وجہ سے ہمارا فرما بردار رہے، وفادار رہے۔ اسی سے تو یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سادگی کی طرف آ جائیں، یہ کام کریں، ہمارے اپنے وسائل کافی ہو جائیں گے۔ تھوڑے دن تلخ کڑوے گھونٹ ہوں گے، آخر بھٹو نے کہا تھا گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے، تو گھاس کھانے کی نوبت نہیں آئے گی، ملک چل لے گا۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جن کے ہوتے نا، یعنی یہ ہمارا ہی مفاد ہے امریکہ کے ساتھ، یا امریکہ کی بھی کوئی ضرورت ہوگی یہاں پہ؟ ہمارا ہی مفاد ہے چائنا کے ساتھ، یا چائنا کی بھی کوئی ضرورت ہوگی؟ تو جب آپ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے دکھا دیتے ہیں اپنا آپ کہ بھئی ہمیں کسی کی کوئی غرض نہیں ہے، تو پھر لوگ خود آتے ہیں کہ یار نہیں، اس طرح نہیں جیا جا سکتا، بندے کو کچھ اپنا خیال کرنا چاہیے۔ پھر دوسری طرح کی ٹیمیں آ جاتی ہیں، جو ہمارے پاس 60s میں آئی تھی، ایوب خان کے پاس آئی تھی، وہ آ جاتی ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا 6 مہینے، سال کے اندر اندر طالبان کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب دنیا گلوبل ولیج ہے تو کوئی بھی علاقہ اگر لاکڈ ہو گیا ہے تو دنیا کا نقصان ہو رہا ہے نا، تو وہ اسے کھولنے کی کوشش کریں گے تو مذاکرات پہ آئیں گے، تو پھر کچھ دیں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے نا، نہیں ہوں گے۔